حضرت مولانا اسلم صاحب کی موجودگی میں، اپنے اساتذہ کی موجودگی میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کی مانگ کو بچانے کے لیے، ہندوستان کو امن دلانے کے لیے، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا تھا، اپنا سب کچھ نچھاور کیا تھا اور اپنے خون سے ہندوستان کی زمین کو رنگا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، آج سب چلو اٹھاؤ کتاب انگریز گورنمنٹ کی اور پوچھو انگریز ایڈورڈ تامسن لکھتا ہے، یہی کوریا نشین، یہی قال اللہ قال رسول کی سرائے بلند کرنے والے، یہی حدثنا کہنے والے، یہی داڑھی ٹوپی والے، انہوں نے قلم چھوڑ کر، کتابیں چھوڑ کر اپنے آپ کو علم بغاوت کے ساتھ آگے نکلے اور ان ظالم انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ انگریز تامسن لکھتا ہے علماء کو سوروں کی کھالوں میں لپیٹ کر چلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ انگریز تامسن لکھتا ہے کہ علماء کو سوروں کی چربی علماء کے جسموں پر بلی گئی، اس کے بعد دیکھتے ہوئے انگاروں پر ڈالا گیا۔ انگریز تامسن لکھتا ہے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نظر نہیں آتا تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ انگریز تامسن لکھتا ہے خیمے کے پیچھے بدبو آنے کی وجہ سے جب وہ خیمے کے پیچھے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ 40 علماء کرام کو دیکھتی ہوئی آگ کے اندر چلا دیا جاتا ہے اور سب کے سب کھڑے رہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، میں نثار ہو رہا ہوں، قربان ہو رہا ہوں علماء کرام کی عظمت پر، علماء کرام کے استقلال پر، علماء کرام کے اس جرأت پر۔ جب ان سے پوچھا گیا، اے علماء، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے تو جیسے تم یہ چاہتے ہو، یہ آگ میں چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر تمہارا دل کہہ رہا ہوگا، ایک مرتبہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں نہیں تھے، آزاد کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، علماء نے اپنی زبان کھولی تو کہا، اے انگریز، تو 1857 کی بات کرتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس سے پہلے تیرے خلاف کوئی تنقید ہوئی، ہم اس میں بھی شامل تھے، 1857 میں بھی شامل تھے، اور جب تک تیرے خلاف فتوے دیے جائیں گے، جب تک تیرے خلاف بغاوت کی جائے گی، جب تک تیرے خلاف علم بلند کیا جائے گا، ہر ایک میں شامل رہیں گے۔ یہ کہتے کہتے تمام